वेलकम बैक नाजरीन। हमने आज अता मानेका साहब को एक जजमेंट के तौर पे यहां बिठाया हुआ है और मैं देख रहा हूं कि जी एक तरफ पीपल्स पार्टी है, एक तरफ तहरीक इंसाफ है और दरमियान में अता मानेका साहब हैं। और एक तो बात शेख साहब, मैं जो बात चल रही थी कि अता मानेका साहब ने कहा कि इलेक्शन जूं करीब आएगा, पॉसिबिलिटी है कि जी पार्टीज अपना अपना मंशूर या अपना अपना प्रोग्राम अवाम को वाज़े तौर पे सामने लेके आए। अभी तक तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई ऐसा प्लान या ऐसा प्रोग्राम कोई सामने नहीं आया कि जिससे अवाम अट्रैक्ट करें। फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि कहीं से मदद मिल रही है। पहले तो छोटी सी ये भी बता दें, ये मदद कहां से आपको मिल रही है और ये बंदे जो आपके इजलास में आते हैं, जो जलसों में आते हैं, आपका तंजीमी ढांचा कराची में बहुत कमजोर है, इसके बावजूद आपकी तादाद वहां पे बहुत कसीर थी जलसे में, इसमें तो कोई इनकार नहीं कर सकता। ये जो आपकी तरफ गैबी मदद आ रही है, कहीं ये वही गैबी मदद तो नहीं है जो हर आने वाले बंदे को मुतारफ कराने के लिए एस्टैब्लिशमेंट की जो शक्ल है वो जनाब उनको ऊंचा उड़ाने के लिए वो इस्तेमाल होती है? क्योंकि परवेज मुशर्रफ साहब की कुछ कुछ बातों से ये जरूर आती है। आप उसको देखें जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। लोग वाकई ही हकीकतन जानना चाहते हैं इसको। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। प्लीज डोंट कीप ऑन मेंशनिंग परवेज मुशर्रफ। मैंने जैसे पहले अर्ज किया था, हमारे खाते के अंदर ही इज अ पॉलिटिकल हैज बीन। काइंडली उसको बार बार आप क्यों ड्रैग इन कर रही हैं? उसको तो उसकी जो फैकल्टी है आर्मी तक उसे ओन करने को तैयार नहीं है। आई हैव माई रिजर्वेशंस कि वो शख्स कभी आएगा भी इस मुल्क में, और अगर आएगा भी तो बंद कमरों के अंदर रहकर तमाशा लगाकर चला जाएगा। पब्लिक अपीयरेंस देने की जो वो जुल्म कर चुका है शख्स, आप भूल जाते हैं। इमरान खान को आप बहुत कम जानते हैं। फॉर गॉड से टीवी पर प्रोग्राम हुआ था हफ्सा के बाद, और आई वॉज एज एन इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पंजाब एट दैट टाइम रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम समबडी क्लोजली रिलेटेड टू हफ्सा, और उसने कहा था जी कि हमारे लिए ये एक हैरानकुन बात थी कि गैर मुल्क में बैठकर इमरान खान ने हमारे ऊपर जो जुल्म हुआ है उसकी चर्चा की, और उनके साथ ब्लॉक के अंदर बेनजीर भुट्टो थी जिन्होंने उस एक्ट को जस्टिफाई किया। सो काइंडली आप बार बार मुशर्रफ का नाम लेकर पीटीआई की कद काट की तौहीन न कीजिए। अच्छा, उसमें अब आगे अवाम की बात सुने। अवाम जो है ये सुनना कैसे चाहती है, वो टीवी पे सुने, टीवी पे बारहा प्रोग्राम्स में वो इमरान खान की तारीफ भी करते हैं। उनकी जरूरत है मुशर्रफ साहब, उनकी जरूरत है। उसके अलावा ये है कि इमरान खान साहब के हवाले जिस तरह से वो बात करते हैं कि जी स्पेस मुझे वही स्पेस देगा। रात प्रोग्राम में उन्होंने बात की है। अरे रात उसकी ढल चुकी होती है और वो मेरे ख्याल सूरज के साथ मौसूफ खुद भी गरूब हो जाते हैं। लेकिन आप उसकी रात की बात को छोड़ दिया करें। शाम के बाद आई थिंक ही इज इनकॉम्प्रिहेंसिबल एंड नॉट टू बी टेकन सीरियसली। कुछ लोग ऐसे हैं, तो अगर आपकी पार्टी उससे अलहाक कर लेती है मुस्तकबिल में, बार बार आपके अल्फाज कहां जाएंगे? कैसे कर लेगी? बच्चों का खेल है। आपकी इजाजत के बगैर पहले बड़े बड़े नाम जिसको विनिंग हॉर्सेस कहा जाता है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, खुर्शीद कसूरी, मुझे पता है कसूर में आपके लोग नाला हैं, वो जो सोफों पे बैठा करते थे उनको आप पीछे खड़ा करते हैं। आप ये क्या, ये आप मुझे बताएं। मैं उन्हीं की तरफ से आपसे ये सवाल कर रहा हूं। मुझे कहा गया है, कुछ लोग आपके कहते हैं उसको। अब पहले आपका सवाल था कि रश का बताइए। हाँ वही ना, वो जरा राशन क्यों हो रहा है? हाँ मैं वो बता देता हूं। क्या ये शाह महमूद कुरैशी साहब के मुरीदैन हैं, जावेद हाशमी साहब के मुरीदैन हैं? ये कहां से आप लेके आ रहे हैं? अगर नहीं, क्या ये एजेंसी के मुरीदैन है? ये मेरा ख्याल है कि ये इमरान खान की औलियाई के मोतरफ हैं। अच्छा जी, आप इन मखदूमीन के पेटों में इतना कोई डालिए। अच्छा, और नहीं, कमिंग बैक टू दैट, आई मीन जब ये रश की बात थी 15 साल बाद तपस्या 15 साल का। अच्छा नहीं, वैसे अता मानेका साहब आप बताएं। देखिए 15 साल की जो तपस्या है भाई को मैं बड़ा रिगार्ड करता हूं, वैसे बताइएगा जरा। ये इनकी वजह से अगर गुनाह कबीरा सरजद हो जाए तो ये शामिल गुनाह होता है। अच्छा, ये अता बात तो ये सच है। ये तपस्या जो 15 साल की है, ये कोई रंग ले आई है? ऑफ कोर्स रंग लाई है, सुरखरुई है। पहली बात मैं गुजारिश ये कर दूं, जैसे शेख साहब ने फरमाया है, हमने कोई गुनाह कबीरा नहीं किया, और अगर उसे ये गुनाह समझते हैं, हम उसे बिल्कुल गुनाह नहीं समझते जी। हम मुस्लिम लीगी हैं, हमारा फर्ज बनता था मुस्लिम लीग की हुकूमत को तारीफ करना। अगर किसी ने नहीं की तो उसका अपना फेल है, हमने अगर किया है तो हमारा अपना फेल है।
تو یہ کوئی گناہ کبیرہ نہیں. بھائی حب علی میں کرتے ہیں، بغض معاویہ میں کیوں کیا؟ چودھریوں کی مخالفت میں کیوں کیا؟ چودھریوں کی مخالفت میں نہیں کیا. چودھریوں کا کون سا مونسل ہی بن رہا تھا وزیر اعلیٰ. وزیر اعلیٰ تو پیپلز پارٹی کا بننا تھا. اور چودھریوں کی مخالفت اس میں کدھر سے آ گئی؟ چودھری آپ خود ہی کہہ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے. میری گزارش ہے کہ اپنا اگر وہ سارا کچھ بھول بھال کر انہوں نے صدر زرداری کے سامنے بھی جا کر ایک غلط نقشہ پیش کر کے ان کو بھی اس میں پھنسایا. اور مجھے علم ہے کہ صدر زرداری نے ان سے کہا تھا کہ بھائی وہ جو آپ کے 31 آدمی باہر پھر رہے ہیں ان کا کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ آپ یہ کریں، دونوں کو ڈسکوالیفیکیشن کریں، ان کی میاں نواز شریف صاحب کی اور میاں شہباز شریف صاحب کی، اور گورنر راج لگا دیں. یہ خود بخود شام تک ہماری دیواریں پلانگ کے اندر آ جائیں گے. زرداری صاحب ان کی چال میں آ گئے. اب وہ کچھ نہیں ہوا. چودھری صاحبان نے وہاں پہ یہ مطالبہ بعد میں رکھ دیا کہ جمون صلاحی کو وزیر اعلیٰ بناؤ. اب وہ پیپلز پارٹی کے 107 ممبر تھے، ان کے پاس 52 بھی نہیں تھے، تو مونسلائی کو کیسے اس میں بات رہ گئی. اچھا یہ اسٹیبلشمنٹ کا کتنا ہاتھ ہوتا ہے پارٹیاں بنانے اور توڑنے میں؟ اپنا جواب تو دے دوں کیونکہ آپ دیکھ لیں، یو آر دا سینئر موسٹ پولیٹیشین، اس لیے میں آج تک میں نے تو جو کچھ دیکھا ہے جی، پارٹیوں کو بنتے بھی دیکھا ہے آنکھوں کے سامنے، ٹوٹتے بھی دیکھا ہے، پارٹیوں کو ٹوٹتے بھی دیکھا ہے. دیکھیں اگر آپ کوئی آدمی یہ کہے کہ پیپلز پارٹی جب بھٹو صاحب نے بنائی تھی، یہی لاہور میں ڈاکٹر مبشر حسن کے گھر بنی تھی، تو وہ اگر کوئی کہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بنائی تھی تو میں اسے ماننے کو تیار نہیں. وہ بھٹو صاحب نے بنائی تھی اور ان کے ان دوستوں نے بنائی تھی جو اس وقت ان کے ساتھ تھے. جی. اب بعد میں اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے. اب یہ کہیں کہ جی آپ بات کر لیں میں نہ کروں تو یہ ممکن نہیں ہے. جو ہمارے سیاست میں اس لیول پہ پہنچے گا اس کا کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی ہے، کہیں ہندوستان یا کسی اور ملک کی تو نہیں. اور پھر جہاں پہ آپ کا صدر جو ہے ہی از کمانڈر ان چیف، سپریم کمانڈر آف دی آرمڈ فورسز، تو پھر کیسے ممکن ہے؟ ہیڈ آف دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ہی از ہیڈ آف دی ملٹری اسٹیبلشمنٹ. تو اگر وہ بات کرتے ہیں تو گناہ تو کوئی نہیں. سپریم کمانڈر تو پھر رفیق تارڑ صاحب بھی تھے، ان کو کیسے نکالا گیا یہ سارا؟ نہیں، وہ نکالنے والے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے اپنے آدمی تھے نا. ہمیں کیسے پیپلز پارٹی کو کیسے نکالا گیا؟ وہ پیپلز پارٹی کی اپنی 2 حکومتوں کو اور میاں نواز شریف کی حکومتوں کو بھی ان گناہگار آنکھوں کے سامنے نکالا گیا ہے. اور پہلی حکومت میں تو میں ایم این اے تھا پیپلز پارٹی کا اور میرے سامنے نکلی. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے. اس ملک میں بیشتر پارٹیاں بنانے اور بگاڑنے میں ہمیشہ ان کا رول رہا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، بالکل مجھے تو کنفرم ہے. اب آپ جہاں تک یہ الزام جہاں پہ آپ آنا چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ کی، جیسے اخباروں میں آتا ہے، ٹیلی ویژن پہ آتا ہے، سیاستدان اور پارٹیاں الزام لگا رہی ہیں کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد حاصل. جی. میرے خیال میں اگر اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد انہیں حاصل ہے تو اس میں بھی کوئی اتنی برائی مجھے نظر اس لیے نہیں آتی کہ عوام اس وقت دونوں بڑی جماعتوں سے کوئی خوش نظر نہیں آ رہے، مایوس ہیں. میں نے لفظ استعمال کر دیا نا، خوش نظر نہیں آ رہے. چلو گنجائش رہ لیں تو. اچھا شمسی صاحب میرے متعلق بات ہو رہی ہے، لہذا میری بات پوری کر رہے ہیں آپ سے، میں اس کا پوری کر رہے ہیں. اس لیے لوگوں نے مایوسی کے عالم میں دعائیں مانگ رہے تھے کہ یا اللہ کوئی تیسرا کوئی دڑا ایسا چوائس مل جائے ہمیں کہ چلیں ان کو 2 3 بار آزما لیا ہے، اس کو بھی ایک بار آزما لیں. تو اب وہ عمران خان جو ہے وہ تیسری چوائس کی شکل میں سامنے آ گیا ہے. اگر مٹی کا مدعو ہوتا اور کہیں اس کا نام و نشان نہ ہوتا تو پھر اسٹیبلشمنٹ لاکھ چاہتی اس کو بنا نہیں سکتی تھی. بات یہ ہے ٹھیک اس نے 15-16 سال کے سٹرگل میں اور خصوصاً پچھلے 4 5 6 سال کے سٹرگل میں
اس نے جو ٹیلی ویژن پہ باتیں کی ہیں لوگ اس کی باتوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں. جیسے آپ کو یاد ہے کہ قائد اعظم کے بارے میں ایک مشہور ہے کہ وہ تقریر کہیں کر رہے تھے انگریزی میں, تو ایک آدمی ان پڑھ سا کھڑا تھا, اسے کسی نے کہا کہ یار تمہیں انگریزی کی سمجھ ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو اس نے کہا تمہیں پتا کیا یہ کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے, لیکن اتنا پتا ہے کہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے. اچھا, پیپلز پارٹی کافی دیر سے خاموش ہے, تو میں چاہتا ہوں ایک تو یہ جواب دیں کہ ہمارے جو آپ کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس کے بارے میں ہمارے مختلف پالیٹیشنز جو ہیں ان کا رد عمل آیا ہے. ان کا رات والی آپ کی جو میٹنگ ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی نے حکومت کی رخصتی کے پروانے پر دستخط کر دیے, جبکہ زرداری صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ ارلی الیکشن کے سلسلے میں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں, ملاقات کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ ذرا جواب دیجیے. دیکھیں, پہلے جو بات چل رہی تھی مختصر اس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے کہا کہ واحد پیپلز پارٹی ہے جو اسٹیبلشمنٹ نے نہیں بنائی, اور پیپلز پارٹی نے میں پہلے مثال دی کہ 2002 کے الیکشن میں بھی پیپلز پارٹی کو گورنمنٹ ملتی تھی, اور پھر اس 2008 کے الیکشن کے بعد بھی اسٹیبلشمنٹ اور مشرف صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ کاف لیگ کو لے کے آپ حکومت بنا لیں اور ہم آپ کو پنجاب بھی دیتے ہیں, ہم آپ کو سارے صوبے دیتے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی نے, جو میں پہلے بات کہہ چکا ہوں, کبھی کسی ڈکٹیٹر کے ساتھ نہ کبھی اس نے کام کیا ہے, نہ اس کے ساتھ وہ چلی ہے, نہ چلے گی. یہ تو ہے پیپلز پارٹی کا منشور. اب یہ ہے کہ اسی طرح ہم نے میاں صاحب کے ساتھ حکومت بنانا جو تھا وہ ہم نے بہتر سمجھا جو جمہوری پارٹی تھی, نہ کہ ایسے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ہم کوئی گورنمنٹ بناتے. اب جو کل کی بات آپ کر رہے ہیں, دیکھیں الیکشن جو ہے یہ ارلی کروا دینا. اچھا, آپ کی پارٹی نے نہیں الیکشن کی بات, یہ آپ نے پوری تفصیل سے بات کی, لیکن یہ جو شب خون مارا گیا تھا گورنر راج جو لگایا تھا وہ کیوں کیا تھا؟ پھر نہیں دیکھیں, ایک طرف آپ ساتھ مل کے حکومت بھی بناتے ہیں. میری بات سنیں, یہ دیکھیں آپ جس طرح مرضی جو شخص جو سوچتا ہے نا وہ اس چیز کو ادھر ہی لے جاتا ہے, جو اس کی سوچ ہوتی ہے اس طرف لے جاتا ہے. شب خون ہم نے نہیں مارا تھا, وہ کورٹ نے ان کو ڈسکوالیفائی کیا. کورٹ نے جب ڈسکوالیفائی کر دیا تو کیا باقی پیچھے بچتا کیا تھا؟ گورنر راج ہی اور کیا تھا. جب کورٹ نے دوبارہ اس کو ری انسٹیٹ کر دیا یا اس کو دوبارہ بحال کر دیا تو ہم نے اسی وقت اس کو وزیر اعلیٰ شپ اس کے ہاتھ میں دے دی. پیپلز پارٹی نے دیکھیں کوئی بھی سیاسی, ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں, سچ بولنا. دیکھیں بات سنیں نا میری, میں آپ کی بات میں نہیں بولا, یہ ضرور ہے کہ ہر سیاسی جماعت چاہتی ہے کہ ہم بھی چاہتے تھے کہ ہماری گورنمنٹ پنجاب میں بنے, اور ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس طرح سے جیسے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح بنے. گورنر راج ضرور لگایا گیا, لیکن فار ٹائم بینگ لگایا گیا. جیسے ہی حالات بدلے ویسے ہی ان کو حکومت دوبارہ دے دی گئی. اور باقی جو چیز ہے جو آپ آج کی بات کر رہے ہیں, تو ارلی الیکشن تو کوئی بری بات نہیں ہے. حکومت دے دی کہاں گئی, چھین نہ سکے تو ان کے ہاتھ میں ہی رہی حکومت. کیوں؟ اگر چاہتے تو ہم گورنر راج پر لانگ کر دیتے. کرتے 6 مہینے اگر پرلونگ کر دیتے تو کیسے 6 مہینے؟ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں آپ بھی آ جاتے, لیکن معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ آج جو الیکشن ہم ارلی کی بات ہو رہی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر عوام کا سمجھتے ہیں کہ یہی مطالبہ ہے, جیسے ساری سیاسی جماعتوں نے جلسے جلوس کرنے شروع کر دیے ہیں. یعنی صرف طریقے انصاف نہیں کر رہی, میاں صاحب بھی بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے بھی اپنی قوت کا مظاہرہ ایک چھوٹے سے دیہات کے اندر 5 لاکھ آدمی اکٹھے کر کے مظاہرہ کر دیا کہ پیپلز پارٹی آج بھی حقیقت ہے. جو سمجھتے ہیں خوابوں میں رہتے ہیں, ان کے خواب جو تھے وہ وہاں چکنا چور ہو گئے تھے. 50,000 5 لاکھ نہیں 50,000, وہ سارے میڈیا جانتا کہ کتنے تھے. وہ آپ کے کراچی کے جلسے سے زیادہ تھے, چاہے ایک بندہ بھی زیادہ تھا, زیادہ ضرور تھے. اب ہم پیپلز پارٹی آئے گی, میدان میں آ رہی ہے, انشاءاللہ تعالی ہم جلسے کریں گے
اور جلسے کر کے پھر آپ کو بتائیں گے کہ آپ بھی آگے کر کے دکھائیں. وہ چھوڑیں آپ اس بات کو. مجھے بھی تو لیکن یہ ہے آپ الیکشن تھوڑی سی میں بات ارلی الیکشن کے بارے میں چونکہ بات شروع ہوئی ہے تو کلوزنگ کی طرف ہم نے جانا ہے. عطا مانیکا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جی یہ الیکشن جو ہے وہ ارلی پاسبل ہیں, ہو جائیں گے؟ میں آپ سے 2-3 سنجیدہ باتیں جی پلیز. پہلی بات تو شمسی صاحب یہ بڑی واضح ہو چکی ہے کہ یہ جو اس ملک میں حکومتوں کے لیے اسمبلیوں کے لیے 5 سال کی مدت ہے وہ ہمارے حالات میں زیادہ ہے, اسے 4 سال سے آگے نہیں جانا چاہیے. جی اس میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے. اس میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے کیونکہ 5واں سال سوائے ایجیٹیشنوں اور دھرنوں اور اس میں گزر جاتے ہیں. وقت کا ضیاع ہے. وقت کا ضیاع. دوسری بات آپ کر رہے ہیں ارلی الیکشن کی. دیکھیے اس وقت حکومت ہے پیپلز پارٹی اور ان کے اتحادیوں کی, اور وہ حکومت اس وقت کمفرٹیبل چل رہی ہے, ان کا آپس میں کوئی ایسا نہیں ہے خاص. تو اب یہ جو فرمائشی پروگرام ہے نا کسی کا بھی ہو, ان جماعتوں کا جو ہو جو قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلیوں میں ایوانوں کے اندر ہیں, یا ان جماعتوں کا ہو جو ایوانوں سے باہر ہے, کہ جی ارلی الیکشن کراؤ, یہ سب فرمائشی پروگرام ہے. اور فرمائش پہ کوئی پیپلز پارٹی کی حکومت ارلی الیکشن نہیں کرائے گی تا وقتے کہ اسے الیکشن کا وہ وقت ان کے اپنے مفاد میں نہ ہو. تو ان کی فرمائش تو پوری کرنے سے رہی وہ. اب جہاں تک یہ بات ہے, دیکھیں عجیب کتنی بات ہے. ایک طرف کہتے ہیں جی جلدی الیکشن کراؤ, دوسری طرف کسی سیاسی جماعت یا جماعتوں کے پاس یہ نیومیریکل سٹرینگتھ نہیں ہے قومی اسمبلی میں کہ وہ فورس کر دے وہاں پہ الیکشن, یا ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئے وہی اسی سے فورس کریں گے. بالکل وہ تو ہے نہیں. بالکل نہیں. اب ان کی حالت یہ ہے اپوزیشن کی کہ مولانا فضل الرحمان اپوزیشن میں ہے, نون لیگ اپوزیشن میں, آپس میں دونوں کا سلام دعائی کوئی نہیں. بالکل آپس میں. میری گزارش یہ ہے کہ پھر یہ کیا دکھا رہے ہیں, کیسے ممکن ہوگا, کیسے ممکن ہوگا. جی ارلی الیکشن پیپلز پارٹی نے کل کہہ دیا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کیوں اعتراض کریں؟ آپ کو یاد ہے 1977 میں بھٹو صاحب نے بھی ارلی کرا دیا تھا. جی بالکل. تو اگر پیپلز پارٹی محسوس کرے گی کہ وہ ارلی الیکشن کرا کر بہتر پوزیشن میں آ جائے گی تو وہ کروا سکتے ہیں. تو وہ کروا سکتی. آئین میں تو کوئی پابندی نہیں, قانون میں کوئی رکاوٹ نہیں. اچھا جی شیخ صاحب آپ بتائیں, آپ اس سوال کے جواب میں کیا کہتے ہیں کہ ارلی الیکشن آپ کو سوٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بالکل 2 منٹ ہیں لاسٹ. اوکے شمسی صاحب, بات یوں ہے کہ میں آپ کو 2-3 باتیں اس میں عرض کروں کہ میرا ذاتی خیال ہے کہ ارلی الیکشن اس وقت حکمران جماعتوں کے بہت فیور میں ہے, ان کا بھرم اور کچھ عزت رہ جائے گی. ڈیلیڈ الیکشن کے بعد ان کے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا. میرا ایک اور گمان ہے, اور آئی ول یوز دیز 2 minutes بائی دا وے, میرا ایک گمان ہے کہ جب کبھی پاکستان اب الیکشن دیکھے گا اس کے اندر لائن ڈرا ہوگی, ایک طرف پی ٹی آئی ہوگی اور دوسری طرف یہ جتنی حکومتی جماعتیں آج آپ کو نظر آ رہی ہیں بھانمتی کے کنبے کی طرح, یہ اس وقت بھی الیکشن میں ایسے ہی جائیں گی. ان کے الائنسز ہوں گے, سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہوں گی. بالکل جھوٹ ہے کہ نواز لیگ ریزائن کرے گی. نواز لیگ کبھی ریزائن نہیں کرے گی. میں نے آپ کے شو پر یا شاید ایک اور چینل پر میں نے کہا تھا 1.5 ماہ پہلے, آپ لکھ لیجئے, یہ کبھی استعفے نہیں دیں گے. They may never get to be in the assemblies again. They are not popular people, sir. They are not popular people. Both parties have failed to deliver. Regardless کہ پی ٹی آئی کیا ڈیلیور کرتی ہے, at the moment they both have failed miserably, shamefully. اور ان کے پاس آپ کہتے ہیں نواز شریف کا جلسہ اور پیپل, ان کو جلسے کرنا زیب دیتا ہے. یہ تو پی ٹی آئی کرے گی اپنی پرفارمنس شو آف کرے گی, یہ تو حکومتی جماعت. لیکن میں کلوزنگ پہ جاتا ہوں, یہ اب 20 سیکنڈز کا کر رہی ہیں, ایک پبلک میسج میں لیتا ہوں اپنے پروگرام میں ہمیشہ. ڈاکٹر صاحب آپ کوئی میسج دینا چاہیں ہمارے ویورز کو؟ یہ جو ارلی الیکشن کی بات ہو رہی ہے, یہ 18ویں ترمیم یا 19ویں ترمیم جو پاس ہوئی ہیں, اس میں آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا پہ
ANP उस वक्त तक अड़ी रही जब तक वो पास उन्होंने माना नहीं। जब माना है तो 18वीं तरमीम पास हुई। तो मियां साहब को अगर इतनी जल्दी थी तो मियां साहब उस वक्त 4 साल टेन्योर करा लेते ताकि सारी कौम की जान ही छूट जाती। उस वक्त उन्होंने बात नहीं की, उस वक्त तो कहते थे कि मेरी 5 साल की बारी आने वाली है, अगली बारी मेरी होगी। बहस करेंगे आप। अब बारी लेने के लिए उस वक्त तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब ये कह रहे हैं कि हाँ जी, अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब री इलेक्शन करवा दें। उस वक्त क्यों नहीं याद आया? तो अब ये है कि मैसेज मेरा अपनी आवाम के लिए यही है कि इंशाल्लाह ताला हम जब इलेक्शन में जाएंगे तो इलेक्शन में ये बिजली और गैस के मेजर इशू हैं, फिर ये रिजॉल्व करके जाएंगे और आवाम के सामने सुरखरू होके जाएंगे। और अगर किसी को बड़ा शौक है तो फिर बाई इलेक्शन 6-7 आ रहे हैं इस 2 महीने के अंदर, वहां आ जाए, मुकाबला करे, पता चल जाएगा PTI किस पानी में और फलाना किस पानी में। क्या मैसेज देंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? जी देखिए, मेरा तो सिर्फ एक ही मैसेज है कि अगर इस मुल्क में जब भी इंतखाबात हों, जल्दी हों या अपने वक्त पे हों, तो इस कौम को चाहिए कि अब जरा माजी से हटकर गधे और घोड़े का फर्क करे और ये पहचान करे कि कौन किस जमात का प्रोग्राम, कौन किस जमात का प्रोग्राम, और फिर उसका सबका जो है ट्रैक रिकॉर्ड उसको मलूज रखते हुए, नाराबाजी पे ना रहे, उसको मलूज रखते हुए, और जो जमातें अपना कोई नई जमातें पहली दफा इलेक्शन में आए और प्रोग्राम लेके आए, उनके प्रोग्राम को भी देखें कि हकीकत पसंदाना कितना है, और प्रोग्राम को देखकर और उस नुमाइंदे को देखकर जो उनके हल्के में वो जमात खड़ा करती हैं, उसके साथ मुताबिकत करके तो अल्लाह के लिए वोट दे दें, वरना फिर ये इस मौका नहीं आएगा, क्योंकि फिर ये साबित हो जाएगा कि इस कौम के पास अपने मसाइल को हल करने का सियासी रास्ता ही कोई नहीं। यानी अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। जी शेख साहब, आप क्या कहते हैं? जी मैंने सिर्फ इसमें यह अर्ज करना है कि जैसे भाई अता ने फरमाया कि चॉइस मिल गई है, पाकिस्तान को चॉइस मिल गई है। ये बड़ी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान को चॉइस मिली है। अब अवाम की खूबी हुसन है इसमें कि वो इस चॉइस को इस्तेमाल कितना करना चाहती हैं। नंबर 1, नंबर 2, हमने 15 साल स्ट्रगल की, इक़्तिदार हमारे घर की दहलीज पर पड़ा था, बाखुदा मैं गलत नहीं कह रहा, लेकिन हमने सिर्फ वेट किया आपका कि आप लोगों को डिलीवर कर सकें। अच्छा, मैं जनाब मोहतरम शेख साहब आपका शुक्रगुजार हूं, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। अता मोहम्मद मानेका साहब का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि वो मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। डॉक्टर हसनात साहब का बेहद मशकूर हूं कि प्रोग्राम में तशरीफ लाए। नाज़रीन, आपने मेरे पैनलिस्ट जो तीनों थे उनकी गुफ्तगू सुनी। सब इस बात पे इत्तफाक करते हैं कि अपने कैंडिडेट को देख के अपने वोट का इस्तेमाल करें, और आपको चॉइस मिली है। अपने हल्के में आप शख्सियत को देखें कि कौन सी पार्टी किसको टिकट देके आपके पास भेज रही है। किरदार, अमल, कौलो फेल सब कुछ देख के आप वोट अपना कास्ट करें, वोट की अपनी कीमत को पहचानिए। नाज़रीन, मैं आपको पता है जैसा कि मुआशरा के मैं क्लोजिंग पे एक शेर कहता हूं, चूंकि अता मानेका साहब मौजूद हैं तो मैं एक शेर की नजर करता हूं कि दामन जला लिया है बचाते हुए उसे, वरना मेरा चिराग हवाओं की जद में था। अपने मेजबान जवाद शमसी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।